بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہ اللہ کی ذات جس نے ایک نسب واحد سے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اما حوا، اور وجعل منها زوجها، اور پھر ہم نے جوڑے بنائے۔ کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ آپ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان کے برابر ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جس نے ہمیں انسان بنایا اور حبیب مصطفیٰ آخر زمان نبی خاتم النبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے بنایا۔ اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ آج کا ٹاپک سابقہ وعدوں کے مطابق بہت ضروری ٹاپک شروع کرنے والا ہوں میں۔ ہاؤ ٹو پک اپ یور سن ان لا اور ڈاٹر ان لا، آپ اپنا داماد کیسے چنیں یا اپنی بہو کیسے چنیں۔ یہ ہاؤ ٹو پک اپ اسپاؤس، ایون آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی تو آپ اپنی زوجہ یا اپنا خامد کیسے چن سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہدایات ہیں، ذرا غور سے سنیے اور دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے۔ یاد رہے یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے جب اس قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کا انتظام کریں۔ یہ ایک بہت بڑی احسن ذمہ داری ہے۔ ہمارا کلچر اسلام ہے، ہمارا کلچر مغربی تہذیب بالکل نہیں ہے۔ اولاد کی جسمانی، روحانی، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے اعمال صالح کی حفاظت، ان کو اعمال صالح سے مزین کرنا، ان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا خیال رکھنا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہمارا کلچر شریعت محمدی ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کو ہمیں لاگو کرنا ہے۔ دیکھیے آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، آپ کی عمر 60 70 80 سال ہے، 60 سال ہے، ویسے 40 سال پہلے چلے جائیں تو شادی بالعموم والدین ہی طے کرتے تھے، اور میاں بیوی دونوں اکثر یہی تھا کہ پہلے ہی دن
وہ ایک دوسرے کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے. کیوں؟ وہ شادیاں باہمی اعتماد، کانفیڈینس کے اوپر کی جاتی تھی. ان کی بنیاد میوچل کانفیڈینس تھا، باہمی اعتماد تھا. اولاد 100% ماں باپ کی فرما برداری کرتی تھی. لیکن اب موجودہ حالات میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی وجہ سے مغربی تہذیب کے شکنجے میں ہم آ گئے ہیں. اور اس وقت، اس زمانے میں شادی جب ہوتی تھی ایک قسمت پوری تھی، لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے. اپنی برادری میں تو جانا پہچانا ہوتا تھا، لیکن غیر برادری میں تو میرے نزدیک تو ہلکی قسم کا ایک وہ گیبلنگ تھی، ایک جوا کی شکل تھی. لڑکی کیسی ہو، لڑکا کیسا ہو، دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اور ان کو ایک بندھن میں باندھ دیا جاتا تھا. اب فیملی کا سوشل اتنا پریشر ہوتا تھا کہ ایون ایک دوسرے کو میاں بھی پسند نہیں بھی کرتے تو نہ چھوڑنے کے، نہ رکھنے کے، نہ جینے کے، نہ مرنے کے. اب آئیے، وہ وقت بیت گیا ہے. ہمارے والدین کی شادیاں ایسے ہی تقریباً ہوئی تھی. اب پرانا فلسفہ آپ بھول جائے. یہ پرانا طریقہ کار تھا وہ بالکل اب کارآمد نہیں ہے. اور وہ طریقہ کار بھی صحیح اسلامی نہیں تھا، یہ بھی بتا دوں. وہ ایک کلچر تھا، سوسائٹی سوشل ویلیو تھی. اب شریعت محمدی کے تحت ہمیں شادی کرنا چاہیے، جس کے اندر چند اصول آپ کو سامنے بتاؤں گا. سب سے پہلا بڑا اصول کفو ہے، کاف فے باؤ، کمپیٹیبلٹی. ہمیں اپنے خیالات کو، والدین کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. اسلام میں اب پرانا فلسفہ جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ تھی. آئیے، اسلام کا یہ بہت بڑا اصول جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی ہے، کفو ہے. جس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کا تعلیمی لحاظ سے بھی مناسبت ہو. ایسا نہ ہو کہ میاں کا لڑکا تو پی ایچ ڈی ہے اور لڑکی اس کے ساتھ باندھ دیں ہائی اسکول گریجویٹ، وہ تو شاید کچھ ہو جائے، یعنی ایلیمنٹری اسکول گریجویٹ. دوسرا، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ہمیں لڑکی یا لڑکے کا، داماد یا بہو کا عقیدہ جو میرے نزدیک ہے وہ سنت اہل جماعت ہونا چاہیے. اگر آپ سنت اہل جماعت ہیں اور دوسری پارٹی جو ہے اگر وہ شیعہ ہے، یہ شادی چلے گی نہیں. یا وہ دوسرے شافی مسلک کے ہیں یا غیر مقلد ہیں تو مسئلہ مشکل ہوگا. تو فقہی لحاظ سے جوڑے کا ایک ہونا ضروری ہے. ایسے مذہب وہ بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہو، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. گو ساری شرائط کے ساتھ مسلمان عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یاد ہے لڑکی کسی بھی وجہ سے کسی کی شرط کے ساتھ مسلمان لڑکی یہودی یا عیسائی سے شادی نہیں کر سکتے، ویلڈ نہیں ہے. اس میں مسائل ضرور ہیں.
حسب نسب کا خیال رکھا جائے، مذہب کا خیال رکھا جائے، عقیدے کا خیال رکھا جائے، تعلیم کا خیال رکھا جائے، عمر کا خیال رکھا جائے، اور شخصیت کیسی ہے اس کا خیال رکھا جائے. یہ کفو ہے. اور سنیے، شرعی لحاظ سے جو ہی بیٹا یا بیٹی جوان ہو جائے، اڈلٹ ہو جائیں، تو والدین کو چاہیے بالخصوص لڑکی کی جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کی شادی کریں. یہ ذہنی طہارت کے لیے، معاشرے کی طہارت کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کا انتظار نہ کریں وہ ڈاکٹر بن جائے گی پھر شادی کریں گے. یاد رہے، جو ہی آپ کی لڑکی بالخصوص کالج میں جائے گی تو 90% آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ اس کو مجبور اب نہیں کر سکتے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا وہ تعلیم حاصل نہ کرے، شادی کرو، پھر میاں بھی پڑھتا رہے اور آپ کی بیٹی بھی پڑھتی ہے. دونوں لڑکے لڑکی جو ہیں جس شادی آپ نے چھوٹی عمر میں کی ہے وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، زندگی ان کی طہارت سے بھرپور ہوگی، وہ متحر زندگی ہوگی، پاک صاف زندگی ہوگی. یہ کبھی شرط رکھ کے پڑھ لکھ کر لڑکی کی شادی کریں گے، کمائے گا پھر شادی کریں گے. لڑکے سے پوچھنا پڑے گا کیا وہ انتظار کر سکتا ہے؟ اتنا بچہ آپ کا باعث ہے، اس کا جو خدا کا خوف ہے کہ کسی سے وہ یاری نہیں لگائے گا. سوچنا پڑے گا، کیونکہ جب قاضی میں بچے جائیں گے تو والدین کے کنٹرول میں، جیسے پہلے عرض کیا ہے، وہ پورے نہیں رہیں گے. یاد رہے، حلال رزق حلال ذرائع سے کمانا ضروری ہے. لہذا ہر نیکی کا کام بھی حلال طریقے سے کرنا چاہیے. چوری کر کے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، بیماری کا علاج شراب سے نہیں کر سکتے. اسی طرح زندگی کا ساتھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے آپ حلال شرعی طریقے سے ہی چننا ہوگا، نہ کہ موجودہ ڈیٹنگ سسٹم کے ذریعے جس کا پرچار آج کل کے نیگیٹو سوشل میڈیا سے ہوتا ہے. اس لیے ایسی شادیاں جو ہوتی ہیں، جو لو میرج ہوتی ہیں ڈیٹنگ کے ذریعے، وہ اکثر ناکام ہوتی ہیں. اور سنیے، امریکہ کے اندر پروان چڑھے ہوئے لڑکے یا لڑکی کی شادی اپنے آبائی ملک کے اندر کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، کیونکہ دونوں کا کلچر کا ڈفرینٹ ہوگا. یہ بچہ بچی کچھ کہے گا، وہ پاکستان سے آنے والا، انڈیا سے آنے والا کچھ اور کہے گا. اور یاد رکھیں، اس میں 60% 70% کی شادیاں جو ہوتی ہیں، بلکہ میں 80 کہوں گا، وہ گرین کارڈ کے لالچ سے لوگ آپ کو سبز باغ دکھائیں گے. اور جب یہ سٹیزن ہو جاتا ہے جس سے آپ نے شادی فال بچے سے کی یا بچی سے کی ہے، پھر ان کا دماغ گھوم جاتا ہے اور ان کے دماغ کے اندر یہی ہوتا ہے کیسے میں پچھڑوں کو پالوں، اور لڑکا وہاں کا ہے. اس کی فکر آپ کی بیٹی پر نہیں ہوگی، وہ فکر پچھڑوں کی ہوگی. ایسے ہی لڑکی جو ہے اس کی بھی توجہ پیچھے والدین بہن بھائی سے داروں پر ہوگی. اس سے ہوش کے ناخل میں البتہ ایکسپشن ہے، جو کزن ہے، اور آپ جانتے ہیں
کہ ہر لحاظ کفو ہے اور لالچی رول نہیں ہے وہ، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. کئی شادیاں کامیاب ہوئی ہیں اس طرح، لیکن بی ویری کیئرفل. اس سلسلے کے اندر امریکہ کے اندر بچوں میں ایک عام غلط ذہنیت ہے کہ قدم میں شادی کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اولاد صحیح نہیں ہوتی. یہ غلط کانسیپٹ ہے. قرآن مجید نے خود اس کی ریکمنڈیشن کی ہے. لہذا اس لیے ایک عرض خاص ضرور ہے کہ وہ یہ ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. والدین کا بچوں کے ساتھ بلا تکلف دوستانہ رویہ ہونا چاہیے. بیٹی ماں کی سہیلی ہونی چاہیے، بیٹا باپ کا دوست ہونا چاہیے، تاکہ وہ دل کی بات اپنے امی ابو کو بتا دیں. ورنہ خفیہ گیمیں سیلر ٹیلی فون کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور ساری لائف کے اندر وہ چلیں گی. یاد رکھے، جو شادی والدین کی رہنمائی میں ہوگی اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ہوگی، وہ شادی کامیاب رہے گی اور والدین کی ساری زندگی ان کو سپورٹ ہوگی اور اس میں برکت ہوگی. اسلام میں شادی کی بنیاد حسن سیرت ہے، نہ کہ صرف صورت ہے. سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. اور ایک اور بڑا ضروری ہے، آج کل والدین کو بچوں کے چناؤ کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا. بچی کے مشورے کے بغیر ان کی شادی مت کریں. ان سے رائے لینا ضروری ہے اور دوسری پارٹی کے بارے میں فل ڈیٹیل دینا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا، اگر جبری شادی کریں گے اور والدین نے کہہ دیا ہے میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں بیٹی آپ کی، اگر بیٹی کہے نہیں، ابو ماں کے لیے کہے خاموش رہے، کہ نہیں، تو والدین کیا کہتے ہیں کہ نو وے آن مائی ڈیڈ باڈی، میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا اگر تم یہاں شادی نہیں کرو گے. کریم اینڈ یل. تو بچہ کیا کرتا ہے، اور بچہ شریف ہے تو وہ ہاں کرے گا، لیکن اس کے دل سے بد دعائیں نکلیں گی. یا شریف نہیں ہے تو یہ کہ یا اللہ میرے ابو امی کو اٹھا لو. ایسا بھی ہوا ہے، ایک بچے کو مجبور کیا گیا، بچہ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو بچہ کو والدین نے گھر سے نکال دیا. اور کہاں چلا گیا، وہ چرچ میں چلا گیا. اس نے وہاں عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور وہ عیسائی ہو گیا. اس لیے والدین کو ہوش کے نفع لینے چاہیے. یہ امریکہ شریف ہے، ہم سختی نہیں کر سکتے. جیسے ہماری شادی ہوئی تھی وہی طرز ہم اختیار بچوں کے لیے نہیں کر سکتے. آپ کو علم ہے کہ ایک سوٹ خریدنا ہو آپ کتنی دکانیں کتنے مال کرتے ہیں، اور زندگی کا ساتھی تلاش کرنا ہو بیٹے بیٹی کے لیے یا اپنے لیے، تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں اور ڈنڈا چلاتے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن یہ ٹھیک ہے، 100% پرفیکٹ رشتہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ بیٹے کے لیے نہ بیٹی کے لیے. نہ آپ کا بیٹا
परफेक्ट है 100%, ना बेटी है तो थोड़ी बहुत कमी होती है, बट नेचुरल, और वो ब्यूटी है। अलबत्ता दीन का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि दीनदार हो। चंद एक चीजें बहुत चुनने में खास ख्याल रखें। नंबर 1, वो लड़की का किसी और तरफ रुझान ना हो, लड़की का किसी और तरफ रुझान ना हो। नंबर 2, हर वक्त चेहरा चमकाने वाली ना हो, कि शीशे के सामने खड़ी रहे, या शीशे के सामने खड़ी रहेगी 24 घंटे मेकअप के साथ, तो नमाज कैसे पढ़ेगी वो। अक्सर खूबसूरत लड़कियां, अमीर घराने की लड़कियां और बहुत आला तरीब लड़कियां, उसमें से अक्सर जो हैं वो किबर की बीमारी में मुब्तला होती हैं, एरोगेंट होती हैं। उनको अपनी इल्म पर, अपनी वालिदैन की अमारत पर, कोठी पर और अपनी खूबसूरती पर मान होता है। हालांकि खूबसूरती जो है, दौलत जो है, ये अल्लाह की देन है। ऐसी लड़की ना हो जो कि मुंह फट हो, बेलहाज हो। ये कैसे चेक करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा विजिट करें और बच्ची से बातें करें और मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, ताकतकारों से बारे में पूछ सकते हैं। लड़की को बहुत ज्यादा खरीदारी का शौक ना हो, फैशन ज्यादा ना हो, और एक एहसान जताने वाली ना हो, और उसका मिजाज सुपरवाइजरी मिजाज ना हो। ये लड़की की माँ अपने खामद पर सुपरवाइजरी कर रही होगी तो उसकी बेटी भी सुपरवाइजर बनेगी। ये लड़की की माँ अपने खामद की इज्जत नहीं करती, उसकी लड़की भी तकरीबन अपने खामद की, आपके बेटे की इज्जत नहीं करेगी। नाशुक्री और शिकायत करने वाली बच्ची से आप परहेज करें, और जस्ट लव की बुनियाद पर शादी बात करें। जस्ट लव की बुनियाद पर शादी ना करें। लव जो है वो इंसान को अंधा बहरा बना देती है। बिकॉज इन द लव यू विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट हर फुली और हिम फुली। दिस इज द प्रॉब्लम। तो लव अंधी होती है, आप दूसरे को सही इवेल्युएट नहीं कर सकते और बाद में पछताते हैं। हम आजकल रसूमात को, बरादरी सिस्टम को और कल्चर को कुरान और हदीस शरीयत पर तरजीह देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। उसमें से एक रस्म बहुत बड़े हक मेहर की है। बहुत ज्यादा हक मेहर मांगना, या जायदाद मांगना, या कारें मांगना, या कोठियां मांगना, इससे क्या होता है? शादियों में रुकावट पड़ती है, शादियां जल्दी नहीं होती और जना का दरवाजा खुलता है। ये याद रहे कि हमारा कल्चर जो है, इससे आप परहेज करें। दोनों जोड़े का एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। याद रखें, इस जमाने में ब्रांड मैरिज नहीं चलेगी कि बेटी यहाँ ही शादी करनी, हमने देख लिया है, आप उससे बात नहीं कर सकती। नहीं, लड़की को इजाजत दें, अपने सुपरविजन में उससे बात करे, लड़के को इजाजत दें, आपके सुपरविजन में बात करे। एक दूसरे को एक कप चाय के ऊपर मत जोड़ें। आप गए हैं, लड़की आई, आप बेटा ले गए साथ, लड़की आई, चाय रखकर फौरन भाग गई, बस
ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ساری زندگی کا یہ کھیل ہے، ساری زندگی کا مسئلہ ہے یہ۔ جو چند سال، جو 4-5 سال سوٹ پہننا ہو، اب سچ بتائیں کتنے اسٹوروں پہ ہم جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، اور بلکہ ہم تو کسٹم میڈ بناتے ہیں۔ خدا را اسلام کو صرف عبادات تک نہ رکھیں، شادی جذبات اور لو یعنی عشق کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے آپ کا داماد یا بہو ایسے ہوں جن میں خوف خدا ہو، تاکہ وہ حق تلفی نہ کر سکے۔ خوف خدا زبان، دل، کان، دماغ سب اعضاء پر پہرا دیتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے دین کی بنیاد ہے۔ لڑکا لڑکی دونوں متقی ہوں، اور داماد چننے کے بارے میں خاص کر محتاط رہیں، پوری تحقیق کریں، اس کی تعلیم کی تحقیق کریں۔ اگر میں بیٹی کی شادی کروں گا تو میں اس کے ڈگریاں دیکھوں گا، یہ جعلی بھی نہیں ہے، آئی چیک اٹ۔ پھر ملازمت کی تحقیق کروں گا، زبانی کہہ رہے ہیں جی وہ یہاں کام کرتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ میں جناب اس کو کہوں گا کہ اپنے بیٹے کا IRS کا ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ یہ دکھائیں۔ جب ٹیکس ریٹرن دکھائیں گے تو تب آپ کو یقین ہوگا۔ اگر وہ یہ آپ کو کہیں تو آپ کا ہم پر اعتماد نہیں ہے، بھائی یہ اعتماد کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو قرآن میں کیا جواب ہے؟ یا اللہ لتطمئن قلبی، اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ تو آپ یہ کہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے ہم لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں جی نہیں، اس کا مطلب ہے something wrong on the line، اس میں فرار ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے ملازمت کرتی ہے تو دکھائیں، اور بیٹی کے اپنے سرٹیفکیٹ ڈگری دکھائیں، ان کے دیکھیں۔ تو اس لیے جسٹ ٹرسٹ نہ کرے بلائنڈلی، پلیز، اس میں بڑے بڑے دھوکے ہوئے ہیں۔ ایک پارٹی دیکھنے گئے لڑکے کو، تو لڑکا لیٹ آیا 11 بجے رات کے۔ انہوں نے پوچھا جی آپ کا لڑکا لیٹ کیوں آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی یہ لائبریری میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا لائبریری تو وہ 7 بجے بند ہو جاتی ہے، حقیقت میں وہ سنیما دیکھ کر آیا تھا۔ تو اس لیے آپ اس پر ٹرسٹ نہ کریں، خود پوری ایویلویشن کریں۔ تو یہ چند ایک گزارشات آپ کے پاس میں نے کی ہیں، ان گزارشات کا خیال رکھیں۔ آپ کے بیٹے بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ 1000 بار سوچیں، 1000 بار سوچیں، اور بیٹے بیٹی کی رائے کے ساتھ جب دونوں راضی ہوں کہ ٹھیک امی میں یہاں راضی ہوں، اور اپنے سپرویژن میں ان کی ملاقاتیں کرائیں، ان کی بات کروائیں، اور جب وہ خوش ہوں، اور باقی جو چیزیں میں نے اکثر بتائی ہیں، حتیٰ کہ میں تو یہاں تک میڈیکلی بھی رپورٹ دوں گا اپنی بیٹی کی بیٹے کی، اور میڈیکل رپورٹ بھی لوں گا۔ تو یہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے بیٹی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ عطا فرما۔ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور میرے فہرست کے اندر
صحیح رشتہ تلاش کرنے کے لیے بھی ہیں، کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ تو یہ میرا آج کا مضمون تھا۔ میری دعا ہے کہ آپ کی بیٹی اور بیٹے کو، آپ کو صحیح بہو اور صحیح دماد ملے۔ آپ دعائیں کریں باقاعدہ، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دونوں جہان میں ترقی عطا فرمائے، اور آخر کا سرمایہ ان کی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی ہو، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اور ہمیں والدین کو چاہیے اس ذمہ داری سے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں بیرا بار ہونا چاہیے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔